جادو قسط نمبر 2۔ شہناز 3 مہینے کے بعد کراچی واپس آئی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں اس سے ملنے گئی۔ بہت خوشی ہوئی۔ وہ پہلے والی شہناز لگ رہی تھی، وہی زوردار ہنسی، وہی چٹکلے۔ چھوڑنا، میں نے کہا شہناز کیا علاج کروایا؟ ماشاءاللہ بالکل پہلے جیسی لگ رہی ہو۔ جواب میں شہناز اردو اور پنجابی کا مکسچر بنا کر بتایا کہ اس کے والد کے پیر صاحب لاہور میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے۔ تم تو جانتی ہو میں کس حال میں یہاں سے گئی تھی۔ ڈاکٹر تو میری بیماری نہیں سمجھ پائے، لیکن پیر صاحب نے پکڑ لی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ پر سفلی کروایا گیا ہے، اور وہ بھی میری موت کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں 10-15 دن اور نہ آتی تو شاید میرا خاتمہ ہو جاتا۔ میں نے پوچھا کس نے کروایا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی نغمہ پیسہ بڑی پیڑی شے ہے، میرے بھائی ہی میرے دشمن بن گئے ہیں جب سے ابا نے جائیداد میرے نام کی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ گھر چھوڑ دیں ورنہ دوبارہ بیمار پڑ جائیں گی۔ تو میں نے کہا کہ اب وہ کیا کرے گی؟ اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر جادو ٹونے کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوتا نہیں ہوں، لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے کہ تم لوگ محفوظ ہو، یہاں لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اب جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے شوہر آئے اور چلے بھی گئے، لیکن شہناز نے گھر تبدیل نہ کیا۔ ایک دفعہ کسی تقریب میں ملاقات ہوئی تو پہلے کی طرح حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ اس کو ٹھیک ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن رات کو ایمبولینس کی آواز آئی، نکل کر دیکھا تو شہناز کو اسٹریچر میں نیچے لا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ نانا کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اسپتال لے جاؤ، میں اگلی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ دوسرے دن جب میں شہناز کو اسپتال دیکھنے گئی تو اس کے والدین وہیں تھے اور شہناز بدستور بے ہوش تھی۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ لوگ شہناز کو لاہور لے کر جا رہے ہیں، پیر صاحب نے فوری طور پر بلایا ہے۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے شہناز کو لے جا رہے ہیں۔ ابھی بڑے بچے یہیں ہیں، ان کے پیپر ہو رہے ہیں، وہ اگلے ہفتے تک آئیں گے۔ میں نے کہا وہ فکر نہ کریں، ہم ان کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ اس بار شہناز 6 مہینے کے بعد واپس آئی، پہلے کی طرح مسکراتی ہوئی۔ جاری ہے۔